बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मदीहा अल्मास आपके साथ है। नाज़रीन ग्रामी, मेरा आज का वीलॉग, इस वीलॉग में हम बात करेंगे मुल्की सियासी मंजरनामे में जहाँ बड़ी बड़ी तब्दीलियों की बात की जा रही है, बड़े बड़े इंकशाफात का सिलसिला जारी है, बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं और बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। और अब इन नामों में एक नया नाम सामने आया है और वो नाम है जी जनरल रिटायर्ड एजाज साहब का। रिटायर्ड जनरल एजाज साहब और बाजवा साहब के साथ इनका क्या रिश्ता था, ससुर और दामाद। और ये ससुर का अपने दामाद से मोहब्बत है या फिर दामाद का अपने ससुर को इस्तेमाल किया जाना है, आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे। साथ ही साथ नून लीग की जो सीनियर लीडरशिप है उनकी जानिब से मुतज़ाद आरा सामने आ रही हैं जनरल बाजवा की तैनाती के हवाले से। ये मुतज़ाद आरा ऑल्दो के ये नवाज शरीफ की जानिब से कल के इजलास में मना कर दिया गया था कि कोई भी किसी भी किस्म की स्टेटमेंट या बयान अब नहीं दिया जाएगा नून लीग की तरफ से। लेकिन हर रात आप हर टीवी चैनल को उठा के देख लें, नून लीग की सीनियर लीडरशिप में से कोई ना कोई बैठा होता है और उनकी जानिब से जो इंकशाफात का सिलसिला है वो जारी है। और अभी ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से, वज़ीर दिफा की जानिब से नए इंकशाफात किए जाने, इन पर हम बात करेंगे। और नाज़रीन ग्रामी, अडियाला जेल में 400 से ज़ायद कैमरास और माइक्स लगा दिए गए हैं। इमरान खान की हर मोमेंट पे इमरान खान की कड़ी निगरानी की जा रही है, हर बात उनकी रिकॉर्ड की जा रही है और वो सांसें कितनी ले रहे हैं उनकी सांसें तक गिनी जा रही हैं। ये कड़ी निगरानी किस तरह से की जा रही है, कैमरास और माइक्स कहाँ कहाँ लगाए गए हैं और इतनी बड़ी तादाद में कहाँ क्यों लगाए गए हैं, आज के इस व्लॉग में। और साथ ही साथ जमात इस्लामी अब 13 अगस्त को शटर डाउन हड़ताल करने जा रही है मुल्क भर में। 28 अगस्त को ये जो जमात इस्लामी की शटर डाउन हड़ताल है, पहले इन्होंने जलसा किया था, इन्होंने धरने दिए थे, मुजाहरे किए थे। उसमें इन धरनों के बाद जो हुकूमत है उसकी जानिब से बिजली का फ़ी यूनिट जो है वो 2.5 रुपये बढ़ा दिया गया था। अब देखें अब क्या होता है इस शटर डाउन हड़ताल के बाद, तो मेरे साथ ही रही। नाज़रीन ग्रामी, जनरल बाजवा की तैनाती के हवाले से आर्मी चीफ के तौर पे अब ये नए इंकशाफात जो किए जा रहे हैं नून लीग की तरफ से, ये बड़े मतलब अचंभे की बात है जो की जा रही है। और कहा जा रहा है जो उनके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जो चीफ स्टाफ थे, उनके सिक्योरिटी के चीफ थे, उनका नाम है वो मैंने आपको बताया कि वो जनरल एजाज साहब थे। और इनका जनरल बाजवा के साथ क्या रिश्ता था, ये उनके ससुर थे। तो जनरल एजाज साहब चूँकि अब भरपूर खिदमत कर रहे थे, बड़ा करीबी उनका रिलेशन था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ, उनकी फैमिली के साथ, तो उन्होंने ये जनरल बाजवा साहब ने अपने ससुर से कहा था कि अब मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगना चाहता हूं और इसके लिए आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से बात करें। तो फिर जनरल एजाज साहब ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से बात की थी और उन्होंने बात की, बल्कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ उन्होंने हर तरह से उनको एतमाद में लिया और इस चीज़ की गारंटी दी कि हम हर तरह से आपकी हुकूमत का साथ देंगे, आपका साथ देंगे, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, यानी कि कभी भी नून लीग के लिए मुश्किलात पैदा नहीं होंगी, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। और मेरे दामाद को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा दें। अच्छा जी, ये इंकशाफ किया जा रहा है नून लीग के अपने लोगों की तरफ से। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि ये सेंट्रल पंजाब में भी जनरल एजाज के कहने पर बड़ी तैनातियाँ की गई थी। उन्होंने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कहा था कि अब बड़ी तैनातियाँ करें, यहाँ इसको ये सीट दें, फलाने को सीट दें, उसको वहाँ पर। और क्योंकि सेंट्रल पंजाब में जो सर्वे रिपोर्ट हुआ था उस वक्त इंतखाबात से पहले, तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको भरपूर पजीराई मिली थी और जो इंतखाबात होने वाले थे उसमें वाज़े तौर पर नज़र आ रहा था नून लीग को अपनी शिकस्त, और नून लीग को अब वहाँ पर किसको कहाँ सीट देनी है, किस हल्के में किसको टिकट देना है, ये भी जनरल एजाज जो है वो तय करते रहे हैं और नवाज शरीफ को बताते रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया है सेंट्रल पंजाब के अलावा कि हुकूमत कायम होने से पहले एक अहम मुलाकात हुई थी। उस वक्त मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो गए थे, उन्होंने जनरल बाजवा साहब से मुलाकात की थी और उस मुलाकात में उन्होंने उनके सामने जाके हाथ जोड़े थे। उन्होंने हाथ जोड़े और कहा कि भाई हम इन इंतखाबात में जीतना नहीं चाहते हैं, हमें जीत नहीं चाहिए, हम जीत नहीं चाहते हैं। उनको पता था, जब पूछा गया तो उन्होंने कहा जी कि हमें पता चल चुका है कि हम मैशत का जनाजा निकल चुका है, मैशत बर्बाद हो चुकी है और जो भी जमात जीतेगी वो जब आएगी तो आइंदा 3-3.5 साल तक उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, वो आवाम को डिलीवर नहीं कर सकेगा। और अगर आवाम को डिलीवर नहीं कर सकेंगे, मैशत को संभाल नहीं सकेंगे, महंगाई बढ़ जाएगी, बेरोज़गारी बढ़ जाएगी, तो फिर किस तरह से सर्वाइव किया जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने हाथ जोड़ के कहा था कि हम तो फिर बाजवा साहब की जानिब से कहा गया था तो इंतखाबात में हिस्सा क्यों ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, इंतखाबात में हिस्सा हमने लेना है, हम इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। बहरहाल उन्होंने हाथ जोड़े थे, ये जा कर के उन्होंने कहा था कि नहीं, अब ये मैशत हमसे संभाली नहीं जाएगी। और फिर जब इंतखाबात हुए, इमरान खान ने
لیڈ لی, پاکستان تحریک انصاف مارچ سے وجود میں آئی, تو پھر عمران خان نے معیشت کو سنبھالا. بہرحال اس وقت معیشت کی وہ صورتحال نہیں تھی, بجلی کے یونٹ اتنے مہنگے نہیں تھے, پیٹرول نہیں تھا, ڈالر نہیں تھا, ملک میں اتنی بے روزگاری نہیں تھی. عمران خان نے بہرحال عوام کو کچھ نہ کچھ ڈلیور ضرور کیا تھا. ناظرین اکرامی, دوسری جانب جنرل باجوہ کی جانب سے یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ وہ اس قدر خوف زدہ تھے, یہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید سے بہت زیادہ خوف زدہ تھے, اور ان کو یہ بھی لگ رہا تھا کہ میں جب چلا جاؤں گا. بہرحال انہوں نے اپنی ایکسٹینشن کی باتیں تو کی, ایکسٹینشن کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین ہیں ان کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے, اور کہیں نہ کہیں اس میں سچائی تو ہے. اگر نون لیگ کی طرف سے بھی اس کی سینئر لیڈرشپ کے اتنے وزیر دفاع وہ کہہ رہے ہیں وقت کے وزیر دفاع کی جانب سے کہ نہیں, باجوہ نے ایکسٹینشن مانگی تھی اور باجوہ نے کہا تھا کہ مارشل لا بھی لگا سکتے ہیں, تمام تر صورتحال کے حوالے سے باجوہ سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے تھے. تو اگر تحریک انصاف کہہ رہی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی سچائی ضرور ہو سکتی ہے. جنرل باجوہ جب ریٹائرڈ ہو رہے تھے, ریٹائرمنٹ سے پہلے جنرل فیض حمید سے بڑے خوف زدہ تھے. انہوں نے کہا کہ میں اگر چلا جاتا ہوں تو یہ آرمی چیف لگ گیا تو پھر حالات جو ہے وہ اتنے دیگر گم ہو جائیں گے اور پتہ نہیں کون کون سے کھاتے کھل جائیں گے, تو ان کو ان سے بھی انسیکیورٹی تھی. ناظرین اکرامی, ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے نون لیگ کی حکومت کو پیغام بھجوائے گئے جنرل فیض حمید کی جانب سے. یہ ایک اور نیا جو ہے آگے انکشاف کیا جا رہا ہے. جنرل فیض حمید کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے نون لیگ کی حکومت کو پیغام بھجوائے تھے. انہوں نے نون لیگ کی حکومت کو یہ پیغام بھجوائے کہ مجھے آپ کی ضرورت ہے, میں آپ کی سرپرستی چاہتا ہوں, میرے سر پہ ہاتھ رکھیے, مجھے چیف آف آرمی اسٹاف لگنا ہے, مجھے چیف آف آرمی اسٹاف لگائیے, آرمی چیف میں اس ملک کا لگنا چاہتا ہوں, میں اس چیز کی آپ کو شیورٹی دیتا ہوں, اگر آپ میرے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو میں آپ کو شکایت کا کبھی موقع نہیں دوں گا. اب یہ خواجہ آصف صاحب کی طرف سے کہا جا رہا ہے, یہ ایک اور انہوں نے بڑا مطلب انکشاف کیا. انہوں نے کہا ہے کہ جنرل باجوہ تک ان سے ڈرتے تھے کہ یہ اگر فیض حمید آرمی چیف لگ گیا تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا. اور دوسری جانب وہ یہ ایک جانب کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹینشن کی بات کرتے تھے جنرل باجوہ, اور دوسری جانب عمران خان کو لانچ کرنے والا فیض حمید ہے, اور پھر ان انتخابات میں دوسری جانب ان کا خود جانا باجوہ صاحب کے پاس اور ان سے کہنا کہ ہم جیتنا ہی نہیں چاہتے ان انتخابات میں. رانا ثناء اللہ صاحب ہیں, ان کی جانب سے بھی ایک نیا پنڈورا باکس انہوں نے کھول دیا ہے. وہ بھی بڑے انکشافات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں, جب ان سے پوچھا گیا یہ باجوہ صاحب کی تعیناتی کے حوالے سے, تو انہوں نے کہا یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے, یہ بڑا جو ہے ڈگنیٹی کا معاملہ ہے, اس پہ بات نہ ہی کی جائے تو اچھا ہے. ناظرین اکرامی, آرمی چیف کی جو تعیناتی ہوتی ہے, جو حکومتیں ہوتی ہیں, ان حکومتوں کی پوری یہ سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں, اپنا زور لگا دیتے ہیں کہ آرمی چیف جو ہے ان کی مرضی کا لگایا جائے, کیونکہ ان کی مرضیاں, ان کے مفاد, ان کے سیاسی مفاد اس میں چھپے ہوتے ہیں. اور اسی کے پیش نظر یہ نون لیگ کی حکومت نے کیا کچھ کیا جنرل باجوہ کو آرمی چیف لگانے کے حوالے سے, اور پھر جنرل فیض کے حوالے سے کس طرح سے ان کو کہ وہ آرمی چیف نہ لگیں, یہ تمام تر صورتحال. پاکستان کا آئین اور پاکستان قانون کا جو قانون ہے وہ طریقہ کار واضح کر رہا ہے, کرتا ہے کہ کس طرح سے آرمی چیف کی تعیناتی ہونی چاہیے, لیکن ہمیشہ جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ اپنے مفادات کو بالائے طاق رکھتی ہیں. جنرل باجوہ کی آرمی چیف کی حیثیت کے طور پر تعیناتی, انہوں نے کہا کہ اس میں بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ فیس کرنی پڑی ہمیں, لیکن اس کے باوجود ہم نے, رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ تعیناتی ظاہرہ ہوئی تھی اور جنرل باجوہ کو آرمی چیف لگایا گیا تھا, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ زیادہ بات ہی نہیں اس پہ کرنا چاہتے, اور کیونکہ یہ ڈگنیٹی کا اور بڑا سینسٹیو سا معاملہ ہے. اچھا, دوسری جانب یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے, جو عمران خان کی بہن ہے, وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی گئی ہیں ایک درخواست لے کے, لیکن انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ تحفظات کا اظہار کیا ہے. ان کی درخواست کو ٹھکرا دیا گیا ہے. درخواست ان کی رجسٹرار سپریم کورٹ پاکستان جو ہے انہوں نے وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کیا, درخواست لی نہیں ہے, جس میں انہوں نے تحفظات کا چیف جسٹس پہ اظہار کیا ہے. درخواست ان کی ٹھکرا دی گئی ہے, لی نہیں گئی ہے. بہرحال انہوں نے کہا ہے کہ ان کے بھائی جو ہیں اس وقت شدید مشکلات میں ہیں. عمران خان کو مانیٹر کیا جا رہا ہے, اس کی ہر مومنٹ پہ خیال رکھا جا رہا ہے, اور جو اڈیالہ جیل ہے اس میں 400 سے زائد کیمراز اور مائکس لگائے گئے ہیں. عمران خان کی ہر بات کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے, جو اس کے اپنی پارٹی کے اراکین سے ایون ملاقات ہوتی ہے اس میں بھی. اور عمران, ناظرین گرامی, اگر علیمہ خان کے پاس کوئی سالڈ ذرائع ان کو انفارمیشن دے رہے ہیں تو ہی وہ اتنی بڑی بات کہہ رہی ہیں. اس ملک میں اگر دیکھا جائے خفیہ کیمراز تو لگائے جا سکتے ہیں, لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ہڈن کیمراز نہیں ہیں, یہ دوسرے کیمراز ہیں اور مائکس ہیں. اور اگر یہ ججز ہمارے بچے ہوئے نہیں ہیں, ان کے بیڈ رومز میں کیمراز لگائے جا سکتے ہیں, مائکس لگائے جا سکتے ہیں,
کسی کی بھی آڈیو کال ٹیپ کر کے وہ سنوائی جا سکتی ہے، منظر عام پر لائی جا سکتی ہے. تو علیمہ خان جو ہے وہ واقعی کسی سالڈ ذرائع سے یہ بات کر رہی ہوں گی. بہرحال ڈینائی بھی نہیں کر سکتے ان کی اس بات سے، لیکن 400 سے زائد کیمراز پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ان سے ملنے جیل میں جاتی ہے، اب ان سے اس کی کنفرمیشن ہو سکتی ہے کہ انہوں نے کبھی کوئی کیمرہ دیکھا ہو لگا ہوا ہڈن کیمراز کے علاوہ، اور اتنی بڑی تعداد میں، اور مائکس بھی وہ کہہ رہی ہیں. تو اب یہ بڑی اچنبے کی بات ہے، اور یقیناً یعنی کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کی ہر سانس تک کو کاؤنٹ کیا جا رہا ہے، اس کی ہر بات کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اس کی ہر موومنٹ پہ نظر رکھی جا رہی ہے. اور ایک اور خبر بھی ہے. خبر یہ ہے جی کہ اب جماعت اسلامی جو ہے وہ 28 اگست کو ایک بار پھر سے دھرنا دینے جا رہی ہے. انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم اسلام آباد پہنچیں گے. اسلام آباد میں انہوں نے پہنچنے کی کال دے دی ہے اگر ان کے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے. ملک بھر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کی انہوں نے کال دی ہے. پہلے انہوں نے ایک سمپل انہوں نے جو مظاہرے کیے تھے، احتجاج کیا، دھرنے دیے تھے انہوں نے، تو اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے حکومت کے ساتھ کامیاب ہو گئے ہیں مذاکرات، ہمارے مطالبات جو ہیں وہ ماننے کی حامی بھر لی ہے حکومت نے. اور مطالبات کا تو پتہ نہیں ہے حامی کا کہ کیا ان کے مطالبات مانے حکومت نے اور کیا ان کو یقین دہانی کرائی. لیکن جو بجلی کی جو قیمت تھی فی یونٹ وہ 2.5 سے 3 روپے فی یونٹ بڑھا دی گئی تھی. اور اب اگر یہ شٹر ڈاؤن کرتے ہیں تو پھر صورتحال آپ کے سامنے ہے. یہ تھا آج کا ویلاگ. مجھے اجازت دیجیے، مجھے آپ کے فیڈ بیک کی ضرورت ہے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں، کمنٹ باکس میں اپنی آراء کا اظہار کریں. میری ویڈیو کو آپ شیئر بھی کیا کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نے